آج جمادی الاول کی 2 تاریخ ہفتے کا بڑا دن۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہ گھر اسی سال مالا مال ہو جائے گا۔ آپ کو وہ ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 جمادی الاول پہلے ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی گھر سے تنگ دستی، غربت، بے برکتی، بے سکونی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آج اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں۔ آج اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر سے تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور ہے کہ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے، آپ اللہ کے لاڈلے بن جاتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کا لاڈلا بن جائے پھر اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، پھر ساری مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہیں اور ساری پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ سے اپنی مرادیں پوری کروانا چاہتا ہے، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو آج یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ جمادی الاول ایسا مہینہ ہے جو اپنے ساتھ بہاریں لے کر آتا ہے، جو اپنے ساتھ کامیابیاں لے کر آتا ہے، جو اپنے ساتھ نورانی رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیں، پھر اللہ آپ کو اپنی شان و عظمت کے مطابق نوازے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، پھر اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اسے مل کر ہی رہتا ہے۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، صبح سے شام تک محنت اور مشقت کرتا ہے، راتوں کو عبادت کرتا ہے، بڑے بڑے اعمال اور وظیفے پڑھتا ہے۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں جب اللہ دینے کو تیار بیٹھا ہے کوئی مانگنے والا جس کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا جس کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جائے، جس کی تنگ دستی کو اللہ خزانہ غیب سے ختم فرما دے۔ آج یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے، آج یہ وظیفہ ہر بندے کی ضرورت ہے۔ آج کا یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ سے نیا گھر مانگو گے گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی مل جائے گی، دولت مانگو گے دولت مل جائے گی، شہرت کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جمادی الاول کی برکتیں، فضیلتیں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے کا ہر لمحہ رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ جو اس مہینے کی قدر کرتا ہے اللہ اس کی قدر کرتا ہے، جو اس مہینے میں اللہ سے مانگتا ہے اللہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش نصیب ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ آج پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے اللہ خوشیاں اور خوشحالیاں دینا چاہتا ہے، اللہ جس کے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان سے ہیں، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 2 جمادی الاول پہلے ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، ضد کر کے مانگنا ہے۔ اس وظیفے کے دوران آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رزاق ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ
اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ تو ناظرین، اب عمل کو سمجھ لیتے ہیں۔ آج جمادی الاول کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کا دن، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی آپ ثواب کی نیت سے پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت بھی الگ ہوتی ہے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، آپ یہ نیت کر لیں کہ مجھے کہیں اچھی جگہ نوکری مل جائے، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ یہ نیت کر لیں کہ میری اولاد تابع فرمان ہو جائے۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں، اور یہ سورت سورہ کوثر ہے۔ وہ شخص جس کے اگر کسی کام میں بڑی بڑی رکاوٹیں ہوں، بندشیں ہوں، سب کی سب رکاوٹیں، بندشیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسی قرآنی صورت ہے کہ جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر اللہ پاک کی لاڈلی اور بہت ہی پیاری سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ کوثر رزق اور دولت کا سرچشمہ ہے۔ جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، جن کے گھر میں بے روزگاری ہے، بندشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، اور مسائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، وہ آج جمادی الاول کی 2 تاریخ ہفتے کے دن سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھ لے۔ آج اگر اللہ سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھے، رب کریم نے چاہا تو اتنا ملے گا کہ آپ کی نسلوں تک کافی رہے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنی ہے۔ تلفظ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ آپ نے اچھے طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنی ہے، اور جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو اسی دوران
آپ رب کریم سے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے مانگتے چلے جائیں۔ آج موقع ہے، آج رب کریم سے جو بھی مانگو گے مل کر رہے گا۔ جب آپ پہلے نمبر پر 21 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا غنیجو کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یعنی اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اور یا غنیجو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔ یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے معبود، اور یا غنیجو کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، غنی کسے کہتے ہیں؟ جو مالدار ہو، جس کو اللہ پاک نے اپنی خاص رحمت سے نوازا ہو، جس کے پاس پاک صاف رزق ہو، ایسا رزق ہو جسے آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں تو وہ صدقہ قبول ہو جائے۔ آج آپ نے اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، کوئی بھی گڑبڑ نہیں کیجیے گا۔ آپ نے یا اللہ ہو یا غنیجو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ ہو یا غنیجو ایک بار ہو گیا، یا اللہ ہو یا غنیجو 2 بار ہو گیا، یا اللہ ہو یا غنیجو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ ہو یا غنیجو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا اللہ ہو یا غنیجو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، میرا رب دولت کے خزانوں سے آپ کو مالا مال کر دے گا، میرا رب نسلوں کو آباد کر دے گا، میرا رب آنے والی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ فرما دے گا۔ اب تک آپ نے 2 وظائف کا طریقہ کار سمجھ لیا، اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا لطیفو ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایسا بابرکت صفاتی نام ہے کہ اس نام کو پڑھنے والا اللہ پاک کی معرفت تک پہنچ جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ پاک کو اس کے صفاتی نام یا لطیفوں سے پکارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ بس آپ نے آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق اور مہربان ہو جائے گی، اور دولت آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ اب آپ نے یا لطیفوں کو کس طرح اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا لطیفوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہوں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا، بے شک حاجت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ناممکن حاجت اللہ کی بارگاہ میں مانگیں، سوال کریں، وہ رب ضرور عطا فرمائے گا۔ جب آپ تیسرے نمبر پر 21 بار یا لطیفوں کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ایک جلالی اسم اعظم پڑھنا ہے، جسے آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ وہ جلالی اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام ہے۔ جو بندہ یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھتا ہے اسے اللہ پاک کی جلالت نصیب ہوتی ہے، اللہ پاک کی رحمت اور اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے جو کام آپ کا زندگی بھر نہیں ہوا وہ کام آج ہو جائے گا۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے تو یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھے، اللہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام فرما دے گا۔ اگر کوئی بیمار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے تو یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھے، تمام کی تمام بیماریوں سے شفا ہو جائے گی۔
اگر کوئی جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہے، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، رشتوں کی بندش سے نجات کے لیے، بہترین رشتوں کے لیے، معقول رشتوں کے لیے یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، تو عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی، سب سے پہلے آپ نے تازہ وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر لینا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا غنیو پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا لطیفوں کو پڑھنا ہے، پھر چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے مل کر رہے گا، اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگیں، سجدے کی حالت میں مانگیں، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگیں، میرا اللہ آپ کی ہر دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ اس عمل سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجات، تمام خواہشات، تمام نیک تمنائیں پوری فرماتا ہے۔ اس وظیفے کے بعد نہ صرف آپ کو عزت ملے گی بلکہ دولت، کامیابی، شہرت آپ کا مقدر بن جائے گی، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ نے وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ کئی لوگ وظائف پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، اور دعا سے پہلے بھی سب سے امپورٹنٹ بات، آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب گناہوں کی پکڑ ہو جائے تو نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا شروع کرنا ہے کہ مولا کریم آج رزق بھی چاہیے، آج دولت بھی چاہیے، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں، آج ہماری حاجت کو پورا فرما۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے پورا سال تنگ دستی کا، بربادی کا سبب بن جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے مانگیے گا۔ اب انعامات لینے کا وقت ہے، جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ ضد کر کے مانگیے گا۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ مال دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔